وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی زبان کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق، اور وہ ان کو کس طرح کے خطرات درپیش ہیں۔ اب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ضمیر؟ جی شہنواز صاحب، آپ نے بتایا کہ زبان جو ہے وہ کس طرح سے زوال پذیر ہو رہی ہے، تو ہماری نئی جنریشن کو اس وجہ سے بہت بڑا مسئلہ لاحق ہے۔ ایک تو ہم انگریزی میں یا غیر زبان میں ترقی نہیں کر رہے، لیکن جو ہماری مدر ٹنگز ہیں خصوصاً ان کے حوالے سے ہمیں بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ مطلب یہ کہ اقبال کو سمجھنا یا اردو ادب میں آگے جانا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم چند سطر کا پیراگراف لکھنا ہمارے اردو کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اپنی مادری زبان کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ جی بہت اہم بات آپ نے کی ہے، بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ اور مطلب ہمارے ہاں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی استعداد ہیں ہمارے طلباء کی، وہ اتنی کمزور اور اتنی محدود ہو گئی ہے کہ ہمارے ایم اے کی سطح کے طالب علم انگریزی میں ایک اچھی درخواست نہیں لکھ سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ انگریزی میں اچھی درخواست نہیں لکھ سکتے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص افسوس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہمارے خطے میں بولی جانے والی زبانوں میں سے کوئی بھی کسی بھی زبان سے وہ متعلق نہیں ہے۔ تو اگر وہ انگریزی میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس میں افسوس کی بات نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ایم اے کی سطح کے طالب علم اپنی مادری زبان میں 15 سطر کا ایک مربوط پیراگراف نہیں لکھ سکتے، یعنی اگر کسی کی مادری زبان سندھی ہے تو وہ سندھی میں 15 سطر کا مربوط پیراگراف نہیں لکھ سکتا، اگر کسی کی مادری زبان پنجابی ہے تو پنجابی میں نہیں لکھ سکتا، اگر کسی کی مادری زبان اردو ہے تو وہ اردو میں نہیں لکھ سکتا۔ مطلب 15 سطر کے پیراگراف میں زبان کی اغلاط ہوں گی، بیان کی اغلاط ہوں گی، املا کی اغلاط ہوں گی، جملے باہم مربوط نہیں ہوں گے، اس میں انہوں نے کہنا کچھ چاہا ہوگا اور کہہ کچھ دیا ہوگا، یعنی مافی الضمیر ہی واضح نہیں ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں زبان کا علم جو ہے وہ کس حد تک جو ہے محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت دلچسپ ہے۔ مجھے ایک آدھ سیمسٹر پڑھانے کا کراچی یونیورسٹی میں موقع ملا، اور مجھے ایک ایسی کلاس ملی کہ جو ایم اے کی سطح کے اسٹوڈنٹ پر مشتمل تھی، اور وہ سارے کے سارے وہ اسٹوڈنٹ تھے کہ جو یعنی انگریزی کا پس منظر رکھتے تھے، اور مجھے انہیں اردو پڑھانی تھی۔ تو میں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا تو 3-4-5 دن کے بعد انہوں نے شکایت کرنی شروع کی کہ میں جو موضوعات ان کو لکھنے کے لیے دیتا ہوں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان میں سے میں نے ایک دن پھر ان سے کہا کہ اچھا بھائی اگر موضوعات مشکل ہوتے ہیں تو کوئی آسان موضوع آپ مجھے بتا دیجیے۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی مثلا فلم پر آپ ہم سے کوئی چیز لکھوا لیجیے، تو یہ آسان موضوع ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ اب آپ 5 منٹ اپنی پسندیدہ فلم کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہے، اور ایسی فلم کی جو آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھی ہو۔ سب نے کہا ہم نے صاحب سوچ لیا۔ میں نے ان سے کہا اب آپ کے پاس 40 منٹ ہیں، اور اب آپ 40 منٹ میں مجھے اپنی پسندیدہ ترین فلم کے اوپر ایک ایسا تبصرہ لکھ کر دکھائیے کہ جس کو پڑھ کر میں بھی وہ فلم دیکھنا چاہوں، یا کوئی اور اس کو پڑھے تو وہ فلم دیکھنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو۔ تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان غالباً 30 اسٹوڈنٹ تھے اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو ان 30 میں سے 27 لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فلم کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ نہ ان کو فلم کی اسٹوری یاد تھی اپنی پسندیدہ فلم کی، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ایکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، نہ ان کو موسیقی کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ ان کو ایڈیٹنگ کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ ڈائریکشن کے بارے میں کچھ معلوم تھا، ان کو فلم کے کسی بھی بنیادی جز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے لٹریچر نہیں پڑھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سوسائٹی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری نئی نسل فلم بھی صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فلم کیا چیز ہوتی ہے، وہ صرف وقت گزار رہی ہے، اور اس کی زبان کا سانچہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ فلم کو ڈسکرائب کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر زبان کے حوالے سے کتنی صورتحال مخدوش ہو چکی ہے، اور اس کے کتنے سنگین مضمرات ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ہیں۔ مطلب اس صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک رفتہ رفتہ ایک گونگی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ایم اے کی سطح کا طالب علم، یعنی اگر آپ کسی ایم اے کی سطح کے طالب علم سے جو سندھی کا پس منظر رکھتا ہے اس سے کہیں کہ بھائی آپ ذرا شاہ لطیف کا ٹیکسٹ پڑھ کے آپ مجھے سنائیں، شاہ لطیف کی شاعری کا متن پڑھ کر سنائیں، وہ سنا نہیں سکتا آپ کو۔ یا کسی پنجابی پس منظر رکھنے والے آپ اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ ذرا آپ مجھے بلے شاہ یا وارث شاہ کا ٹیکسٹ پڑھ کر سنائیں، وہ نہیں سنا سکتا۔ یا آپ کسی اردو پس منظر رکھنے والے سے کہیں کہ تم مجھے میر کا یا غالب کا یا اقبال کا ٹیکسٹ پڑھ کر سناؤ، وہ ٹیکسٹ نہیں سنا سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے، یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری معاشرے کے اندر کوئی بڑا تخلیقی تجربہ پروان چڑھے گا، ہم کوئی بڑا تخلیقی کارنامہ انجام دیں گے، یا ہم علوم کے دائرے میں اور فنون کے دائرے میں کوئی بڑی پیش رفت کریں گے۔ تو یہ محال ہے بالکل۔ اور ہم نے جب بھی یہ کام، جن ادوار میں بھی یہ کام کیا ہے، زبان کی ایک بہت بڑی روایت کے ساتھ اور زبان کے ایک بہت زبردست شعور کے ساتھ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تخلیقی توانائی سے لبریز ہو اور ہم ایک بار پھر کارنامے انجام دینے والی قوم بنے، تو ہمیں اپنی زبان کے علم کو اور اس کے سانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دینی ہوگی، اور اس سلسلے میں ہمیں
کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم زبان کے بہتر علم کی طرف مراجعت کر سکیں۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان اور تہذیب بہت لازم و ملزوم ہے، یعنی زبان بگڑے گی تو آپ کی تہذیب اور ساری ختم ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، یہ بیان اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے آپ کے اس کو؟ جی کیوں نہیں، دیکھیے نا زبان جو ہے وہ جتنا بھی بڑا تہذیبی تجربہ ہے، یعنی تہذیب کے جتنے بھی مظاہر آپ جن سے واقف ہیں آپ، ان مظاہر میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو زبان کے تجربے کے بغیر تخلیق ہوئی ہو۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعری تہذیب کا ایک بڑا مظہر ہے، یا افسانہ یا ناول تہذیب کا ایک بڑا مظہر ہے، یا آپ کی جو تفسیر کی روایت ہے وہ اس کا ایک بڑا مظہر ہے، یا آپ نے علم حدیث میں کوئی کارنامہ انجام دیا، فقہ کے دائرے میں آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے زبان کا علم ناگزیر ہے، اس کے بغیر آپ یہ چیزیں تخلیق کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ عربی کی جو روایت ہے، مثال کے طور پر عربی کی روایت آپ کو معلوم ہے کہ جو قرآن جو ہے ظاہر عربی مبین کے اندر نازل ہوا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی نزول سے پہلے جو ادب تھا عربی کا، اس کی لغت اور قرآن کی لغت ایک ہے۔ تو جو آدمی تفسیر کا کام کرنا چاہے اس کے لیے عہد جاہلیت کی اس لغت سے استفادہ ناگزیر ہے کہ جو قرآن سے پہلے موجود تھی، جو کہ شاعری کی زبان پر سے عبارت ہے۔ اس میں شاعری تھی، عربی میں کوئی اور دوسری چیز تو تھی نہیں، شاعری کی روایت تھی، یا داستان کی آپ کہہ لیجیے کہ روایت تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بڑی روایت نہیں تھی اس زمانے میں، شاعری کی بڑی روایت تھی۔ عربوں نے شاعری میں بہت کمال پیدا کر کے دکھایا تھا، اور خطابت میں بہت کمال پیدا کر کے دکھایا تھا۔ تو یعنی اس زبان سے استفادے کے بغیر تو آپ تفسیر تک نہیں لکھ سکتے آپ، یعنی اور جو مطلب علم حدیث ہے اس میں آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی تہذیب کے جتنے مظاہر کو آپ شمار کریں گے، ان تمام کا تعلق زبان کی روایت سے ہوگا اور اس کی قوت اور توانائی سے ہوگا۔ چنانچہ جب زبان کی روایت کمزور پڑتی ہے، اس کی قوت اور توانائی کمزور ہوتی ہے، تو پورا تہذیبی سانچہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب شاہنواز بھائی یہ بھی ہوا کہ جس زبان کو ہم سیکھیں گے، ہم تہذیب بھی اسی قوم کی اڈاپٹ کریں گے، انگریزی کی یا اردو کی یا فارسی کی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا؟ جی یہ تو بالکل ناگزیر ہے، ظاہر ہے اس کا اثر تو کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر پڑے گا آپ کی زندگی کے اوپر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہا یہ جاتا ہے کہ خصوصاً اردو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے بہت جو ہے متاثر ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے خطرات درپیش ہیں، لیکن اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے پاکستان میں جو ہے ایک بڑے میڈیا گروپ نے انگلش ٹی وی چینلز شروع کیا تو وہ چل نہیں سکا، ایک دوسرے گروپ نے جو ہے وہ اس کی نشریات شروع کر دیں اور وہ جو ہے میرے خیال سال ڈیڑھ سال چلایا، اور وہ بھی جو ہے میرے خیال 2-3 دن پہلے جو ہے اسے بند کر دیا گیا۔ تو یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ جو ہے انگریزی کی تو جو ہے کوئی وہ ویورشپ ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اس سے تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ اردو تو جو ہے ترویج پا رہی ہے اور لوگ اردو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اسی میں جو ہے سننا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھیں گے؟ یہ تو ایک خوشکن بات ہے۔ جی ہاں، مطلب دیکھیے میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ انگریزی اور اردو کا کیا رشتہ ہے اور کیا تعلق ہے اور ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ ہم تو ابھی زبان فی نفس ہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی جو ہے وہ ہماری زبان ہونی چاہیے، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ تم پھر انگریزی کی بہتر استعداد پیدا کر کے دکھاؤ۔ یعنی ہمارا علم یہ ہے کہ جس کی مادری زبان پنجابی ہے اس کو پنجابی نہیں آتی، جس کی مادری زبان اردو ہے اس کو اردو نہیں آتی، جس کی مادری زبان سندھی ہے پشتو ہے اس کو سندھی اور پشتو نہیں آتی ہے، اور جو انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی ہے۔ یعنی میں بڑے بڑے اسکولوں کے بارے میں مثالوں کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے انگریزی میڈیم اسکول کے بچوں کو انگریزی نہیں آتی ہے، اور زبان کے آنے کے کئی حوالے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ بولنے کی زبان بولنے سے آتی ہے، جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو بولنے کی زبان نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لکھنے کی استعداد پیدا کریں کسی زبان میں، تو آپ کو لکھنے کی پریکٹس کرنی پڑے گی، لکھنے کی مشق کرنی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کو لکھنے کی زبان نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ بہتر ہو جائے کسی زبان میں، تو کوئی آپ کے پاس اس کے سوا مطلب وہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو بہتر بنائیں۔ تو ہمارے ہاں مطالعہ فنا ہو گیا ہے، تقریباً مطالعہ موجود نہیں ہے۔ ہم انگریزی زبان میں ہم پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم اس میں بولتے تو نہیں ہیں، ہم اس میں سوچتے تو نہیں ہیں، تو ہمیں انگریزی اس لیے بھی نہیں آتی ہے، اور نہ ہم انگریزی لکھنے کی کسی مشق کے اندر مبتلا ہیں، تو ہمیں انگریزی کی لکھنی بھی نہیں آتی ہے۔ مطلب اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کسی بھی زبان کے دائرے میں کام کر رہے ہوں، آپ کمال پیدا کر کے دکھائیں
زندگی کے اندر. آپ انگریزی میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ انگریزی میں کمال پیدا کر کے دکھائیں. آپ سندھی میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سندھی عزیز ہے، آپ سندھی میں کوئی کمال پیدا کر کے دکھائیں. اردو میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں پیدا کر کے دکھائیں. اصل چیز کمال ہے. ہمیں کمال پر نظر رکھنی چاہیے. زبان کے سانچے کی بحث میں خواہ نہیں الجھنا چاہیے. یہ اہم ہے لیکن اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری جو دشواری ہو رہی ہے نا، جو آپ بات کریں ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، ہماری دشواری یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ ایک ایسی زبان کو ترویج دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ تو اردو ہے نہ وہ انگریزی ہے. وہ انگریزی اور اردو کا ایک ملغوبہ ہے. ملغوبہ زبان جو ہے وہ کبھی بھی ایسا ذہنی سانچہ، ایسا تخلیقی سانچہ نہیں فراہم کر سکتی کہ جس میں کوئی آپ کارنامہ انجام دے سکیں، کیونکہ وہ بہت ہی محدود سی زبان ہے. یعنی ہمارے اخبارات کی اگر آپ زبان کو دیکھیں تو میں آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ ہمارے اخبارات کی جو زبان ہے وہ بمشکل 800 سے 1000 الفاظ کی زبان ہے. یعنی جو آدمی اخبار پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ صاحب علم ہو گیا ہوں، تو اس کی اطلاع کی غرض ہے کہ آپ 800 سے 1000 الفاظ کے دائرے میں کام کر رہے ہیں. اور یہ مطلب اتنی چھوٹی لغت ہے کہ مطلب امریکہ میں بعض ایسے چمپینزیز پائے جاتے ہیں کہ جو 800 الفاظ کو علامتوں کی مدد سے پہچان لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگوں کا لسانی سانچہ چمپینزیز کے لسانی سانچے کے برابر ہے. تو یہ کوئی بہت مطلب خوشکن بات تو نہیں ہے. یہ تو بہت تشویشناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے. مطلب ہم چمپینزیز کے دائرے میں رہ کر اگر ہم کام کریں گے، ہماری لغت جو ہے وہ چمپینزیز کی لغت بن جائے گی، تو ظاہر ہے کہ ہم پھر کیا شاعری کریں گے اور کیا افسانہ لکھیں گے اور کیا ناول لکھیں گے اور کیا تفسیر لکھیں گے اور کیا فقہ میں ہم کام کریں گے. کسی بھی دائرے میں ہم کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بر صغیر کی جو ہماری ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی کئی سو سالہ ہماری تہذیبی اور لسانی روایت تھی، وہ عربی اور فارسی کا ورثہ تھا. انگریز آئے اور انہوں نے اچانک زبان تبدیل کر دی. ایک تو کیا انگریز کی یہ کوشش شعوری کوشش تھی مثلا زبان کی تبدیلی؟ کیا وہ ہمیں کاٹنا چاہتے تھے یا اس کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر اس تبدیلی کے کیا اثرات ہمارے بعد کی پوری تاریخ پر رونما ہوں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ ہماری تاریخی اور تہذیبی زندگی سے بہت متعلق سوال ہے. اور مطلب ظاہر ہے کہ انگریز جب یہاں پر آئے ہیں تو ہماری جو روایت تھی، پوری علمی روایت اور تہذیبی روایت، وہ فارسی کی روایت تھی، اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ عربی کی روایت تھی. لیکن اردو فروغ پذیر تھی دریں اثنا، مطلب اردو فروغ پا رہی تھی. اور انگریزوں نے یہ بات محسوس کی کہ اگر ہم مسلمانوں کو ان کے مذہبی اور تہذیبی ورثے سے کاٹنا چاہیں تو اس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے. اور انہوں نے اس پرپس کے لیے جتنے بھی اردو کے لیے کام کیا اس میں کہیں بھی نیک نیتی شامل نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ اردو کے فروغ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی تہذیبی شناخت سے، ان کی مذہبی شناخت سے محروم کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اردو کو فروغ دیا. یہ بات جو ہمارے علماء تھے اور ہمارے صوفیہ تھے اور ہمارے شاعر تھے اور ادیب تھے، انہوں نے کہیں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا، اور انہوں نے جو کمال کر کے دکھایا اس کی کوئی مثال پوری دنیا کی لسانی تاریخ میں کہیں ملتی نہیں ہے، کہ انہوں نے عربی اور فارسی کی اس پوری مذہبی اور تہذیبی روایت کو پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ اردو میں منتقل کر دیا. اور اردو نے محض 300 سال کی مختصر مدت میں ایسا مذہبی لٹریچر پروڈیوس کیا، ایسی شاعری تخلیق کی اور افسانے کی اور تنقید کی اتنی بڑی روایت کھڑی کی کہ مطلب ہمیں یعنی انگریزوں کی جو کد و کاوش تھی، جو وہ چاہتے تھے، وہ ہرگز نہیں ہو سکا. وہ تھوڑا بہت نقصان ہمیں ضرور ہوا کہ ہم عربی سے دور ہو گئے اور فارسی کی روایت سے ہم کٹ گئے، جیسا کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. لیکن اردو نے ہماری بہت یعنی کہہ لیجئے کہ 90% ضرورت یا 85% ضرورت جو تھی وہ تہذیبی اور مذہبی اور لسانی سطح پر پوری کر کے دکھا دی. اور جیسے کہ آپ ریل کی پٹری کے بدلنے کو عمل کو دیکھتے ہیں نا، کہ ریل پٹری بدلتی ہے، تبدیل کرتی ہے، اس طرح ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیہ نے، ہمارے شاعروں اور ہمارے ادیبوں نے پوری جو برصغیر کی ملت اسلامیہ تھی اس کی لسانی پٹری کو تبدیل کر دیا، اور کوئی سانحہ رونما نہیں ہونے دیا. مطلب اگر یہ ہو جاتا کہ ہم اس روایت سے کٹ جاتے اور ہماری نئی زبان جو ہے اس کے اندر کوئی تخلیقی روایت پیدا نہ ہوتی تو سب کچھ ہی ڈوب جاتا ہمارا، یعنی کچھ بھی باقی نہ رہتا. اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ یعنی جو ہمارے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، جو کہ ظاہر مسلم اکثریتی علاقے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 70 سال تک کمیونزم کا تجربہ، سوشلزم کا تجربہ رہا، اور سوشلسٹ حکمرانوں نے، کمیونسٹ حکمرانوں نے مسلمانوں کو ان کی مذہبی روایت سے، ان کی تہذیبی روایت سے، ان کی لسانی روایت سے یکسر محروم کر دیا، کاٹ دیا انہیں بالکل، اور ان کو مطلب سوویت یونین کے فریم ورک کے اندر قید کر کے اور زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا. اور وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو تخلیق کرنے والے لوگ تھے، وہ اس اندیشے کو نہیں سمجھ سکے کہ اس کے نتیجے میں
2 3 4 نسلوں کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہاں ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.